प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मां की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको उसके बेटे ने जूतों से मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ, नाफरमान बेटे का क्या अंजाम हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर अपनी मां से मोहब्बत करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट अपनी मां के लिए जरूर करें। एक औरत जिसका नाम बुशरा था। बुशरा के शौहर का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहा करती थी। बुशरा ने अपने शौहर की मौत के बाद काम करके अपने बेटे को पाला था। बुशरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाया था। उमैर को क्योंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से 8वीं भी पास हुआ था। बुशरा में अब मजीद हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। बुशरा के घर में उमैर 10 साल के बाद पैदा हुआ था, इसलिए बुशरा की उम्र काफी हो चुकी थी और अब उसमें काम करने की हिम्मत भी बाकी न थी। बुशरा ने उमैर से कहा, बेटा अब तुम कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमैर बोला, अच्छा अम्मी, बस आप मेरे हक में दुआ करें, मुझे जल्दी से कोई काम मिल जाए। तो बुशरा बोली, इंशाअल्लाह बेटा तुमको जल्द ही काम मिल जाएगा। और उमैर अब काम की तलाश में रोजाना अपने घर से निकल जाता, लेकिन उमैर को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। काम की तलाश करते करते उमैर की बहुत से आवारा दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई। उमैर के ये सब दोस्त आवारा होने के साथ ही अय्याश भी थे। उमैर अब हर रोज अपनी अम्मी से ये कहकर निकलता, अम्मी मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। बुशरा अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू कर देती और रो रो कर अल्लाह के हबीब के सदक़े अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और काम के लिए दुआएं करती। पर बुशरा ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। जब भी बुशरा का बेटा घर से निकलता तो वो उसकी सलामती के लिए दुआएं करती। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था, रात हो गई लेकिन घर वापस नहीं आया। ये देखकर बुशरा बहुत ज्यादा परेशान हुई और अपने बेटे के लिए रो रो कर दुआएं करती रही और दिल ही दिल में ये कह रही थी, मेरा बेटा पता नहीं कहां होगा, वो ठीक है कि नहीं, बस सही सलामत वो घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अब तक घर वापस नहीं आया था। अब बुशरा अपने बेटे की फिक्र में जारो कतार रोने लगी। अपने बेटे को दिल ही दिल में ये कह रही थी, उमैर घर वापस आ जाओ मेरे बेटे, पता नहीं तुम कहां हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बुशरा की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसके जहन में अजीब गरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे के बाद उमैर घर वापस आ गया। उसकी अम्मी बोली, उमैर आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? उमैर बोला, मेरे नसीब में भला काम कहां है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था, इसलिए वापस आने में देर हो गई। ये सुनकर बुशरा ने कहा, उमैर तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी मां घर में अकेली होगी, मैं जल्दी घर चला जाता हूं। उमैर बोला, अम्मी क्या सिर्फ आप अकेली एक मां हैं? जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ फिल्म देखने के लिए गए थे, उन सब की माएं भी घर में अकेली थी। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से खाने का इंतजाम करो। बुशरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो उमैर बोला, तो खा लेना था ना, मैंने आपको कब मना किया था? अच्छा लाओ खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। बुशरा बोली, उमैर तुम कैसी बातें कर रहे हो, वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर क्या कभी खाना खाया है जो आज मैं अकेले खाना खा लेती। ये सुनकर उमैर गुस्से में बोला, अम्मी जल्दी से खाना लाओ, अब ज्यादा बातें मत करो। ये सुनकर बुशरा अपने बेटे से कहने लगी, उमैर तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं हैं। बेटा सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग ये कहने लगे, वो देखो उमैर बदमाश की मां जा रही है। बेटा तुम्हारा बाप एक शरीफ इंसान था, फिर भला तुम ऐसे कैसे निकल गए? ये गलत लोगों में बैठकर तुम्हारी सोच भी गलत होती जा रही है। ये सुनकर उमैर बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना। बुशरा उमैर की बात को सुनकर बहुत परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना? वरना क्या करेगा? जा
آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی. جب ساری رات بھوکا سوئے گا نا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی. کیا تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے؟ تجھے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں رہی. کیا کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے؟ عمیر کو اپنی ماں کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. اس نافرمان نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی امی کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے باہر گلی میں لے گیا. اتنے میں عمیر نے ایک جوتا اپنی امی کے منہ پر دے مارا. منہ پر جوتا لگنے سے بشرا کے دل سے ایک آہ نکلی اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے یہ کہہ بیٹھی، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا، ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے. پھر عمیر گھر کے اندر چلا گیا اور اندر سے جا کر گھر کا دروازہ بند کر کے سو گیا. بشرا رات بھر یوں ہی گلی میں بھٹکتی رہی. آس پاس کے لوگ بشرا کو کھانا بھی دے دیتے پر بشرا کھانا نہیں کھاتی تھی اور ہر وقت اپنے رب سے باتیں کرتی رہتی تھی، یا اللہ تو نے یہ کیسی اولاد عطا کی، اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی. بشرا ایک ہفتے سے بھوکی پیاسی کبھی یہاں تو کبھی وہاں بیٹھی رہتی. ایک ہفتے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے بشرا کے جسم کی طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی اور پھر ایک دن بشرا اس دنیا سے کوچ کر گئی. لوگوں نے بشرا کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے جا کر دفنا دیا. دوسری طرف عمیر کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا. اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا چلا گیا. عمیر نے مختلف شہروں کے ڈاکٹروں اور اسپتالوں میں اپنا علاج کروایا لیکن کسی کو یہ پتا ہی نہ لگا کہ عمیر کے پاؤں کا آخر مسئلہ کیا ہے. پھر آخرکار ڈاکٹروں نے کہا کہ عمیر کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی اور پھر ایسا ہی ہوا. انگلیاں کاٹنے کے بعد عمیر نے شادی کر لی تھی. شادی کے ابھی چند دن ہی ٹھیک سے گزرے تھے کہ پھر سے عمیر کے پاؤں میں سوجن شروع ہو گئی اور اب اس سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا. وہ تو اس کی بیوی نازیہ کے گھر والوں کی مہربانی کی وجہ سے اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا اور وہ ساتھ میں عمیر کا علاج بھی کروا رہے تھے. عمیر کا پاؤں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی مکمل طور پر سوج گئی تھی اور اس کی وجہ سے پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا. پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی ٹانگ بھی کٹ گئی. عمیر کی بیوی نازیہ جو کہ عمیر سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، جب اس نے یہ دیکھا کہ شادی کے بعد عمیر صرف بیمار ہی رہتا ہے اور 5 سال ہو چکے تھے، میرے گھر والے ہی اس کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے، تو نازیہ نے سوچا جب ان 5 سالوں میں یہ مجھے خوش نہ رکھ سکا تو آنے والے وقتوں میں یہ کیا خاک مجھے خوش کرے گا. پھر اس نے عمیر سے طلاق لے لی اور عمیر کو چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی. پہلے تو عمیر کو نازیہ کے گھر والوں کا سہارا تھا لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا. گلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا تھا. اب وہ اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا کیونکہ بھیک کے مانگے ہوئے پیسوں سے صرف اپنا پیٹ بھر پاتا تھا. اب اس کی دوسری ٹانگ اور پاؤں بھی سوج گیا جیسے پہلے والی ٹانگ اور پاؤں سوج گیا تھا. پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل بھی لیتا تھا لیکن اب تو وہ چل پھر بھی نہیں پاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ سڑک پر جہاں بھیک مانگتا تھا وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا تھا. نہ جانے عمیر کو کون سی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا تھا. ایک دن ایک بزرگ آدمی عمیر کے پاس سے گزرے. اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے. عمیر اس بزرگ سے کہنے لگا، صوفی صاحب میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. پھر عمیر نے صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی تھی تو اس بزرگ صوفی صاحب نے کہا، تم نے اپنی امی کے ساتھ جو سلوک کیا یہ تم اسی کی سزا بھگت رہے ہو. تو عمیر بولا، جی صوفی صاحب اللہ نے مجھے میری غلطیوں کی سزا دے دی. دنیا میں ایسی دی ہے تو آخرت میں بھلا میری سزا کیسی ہوگی. شاید عمیر کا آخری وقت آ گیا تھا. پھر عمیر 5 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عمیر کی حالت ایسے ہو گئی تھی کہ اس سے لوگوں کو بدبو آتی تھی، اس لیے جو لوگ اسے بھیک دیتے تھے وہ بھی دور ہی سے پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے. اور جب عمیر کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی عمیر کا جنازہ نہ پڑھایا اور نہ ہی اسے دفنایا گیا.
چیل اور کوے نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو کھاتے رہے۔ دوستوں، یہ تھی عمیر کی زندگی، جس نے خود ماں کو جوتے مار کر اپنے لیے دوزخ خرید لی۔ عمیر کو ایسی سزا ملی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ماں کے دل سے بددعا نکل جائے تو دنیا ہی میں زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی فرمانبرداری کریں، انہیں راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ سے سچی پکی محبت کرنے، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی عمیر کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اپنی والدہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو اپنی ماں کی محبت میں کمنٹ باکس میں جا کر اپنی ماں کے لیے ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھیں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایسی ہی نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا اور خاص طور پر اپنے والدین کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔